کہ یہ مدارس کیا چیز ہے. یہ مدارس امت مسلمہ کو، اسلام کو، مسلمانوں کو ان کی کتنی ضرورت ہے. ان مدرسوں سے پڑھنے والے کتنے کارآمد ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے. انشاءاللہ یہ بنیادی چیزیں سامنے ہوں گی تو بہت سارے سوالات، اعتراضات، اشکالات جو غیروں کی طرف سے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، ایک مسلمان ان سے محفوظ ہوگا. پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، تو پہلی بات یہ میں نے عرض کی تھی کہ کوئی بھی تعلیم ہو اور کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے مقاصد دیکھے جاتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ الحمدللہ مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ مقصد کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں. دنیا کی کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک خواہش ہے، ضرورت ہے، مقصد ہے. وہاں مقصد سکھایا جا رہا ہے. پھر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب انسان کے مقصد ہوتے ہیں، انسان کی محنت، کوشش اس مقصد کے تابع ہوتی ہے. جب انسان ایک چیز کو مقصد بنائے گا تو وہی اسی طرح کی کوشش کرے گا. تو مدرسوں نے ان کی محنت کا میدان کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا نصاب کیا ہے. تو مدارس میں ساری صلاحیتیں اور محنتیں ان میں، اور جو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سوچ بنتی ہے اس میں بہت فرق ہے. دنیا کی تعلیم میں یہ سوچ بنتی ہے کہ اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، آسائش والا بنانا ہے. لہذا اب وہاں کیا ہوگا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنی کوششیں ساری اس چیز میں صرف کرو. مال حاصل کرنے میں، مال آ جائے تو اس کو بچانے میں، اس کو آگے بڑھانے میں اپنی ساری توانائیاں لگا دو. ایک سوچ یہ ہوتی ہے. اور کسی نے کہا کہ آپ دیکھ لیں گے اس وقت ساری دنیا کی محنتوں کا اگر آپ خلاصہ نکالیں تو وہ خلاصہ کیا بنے گا، محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، محنت سے پیسے آئیں گے، پیسے آئیں گے تو پھر ہم چیزیں لیں گے، جب چیزیں لیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے. کوئی بڑی سی بڑی یونیورسٹی ہو اور اعلیٰ تعلیم کے نام پہ کچھ بھی پڑھ لیں، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محنت سے پیسے، پیسوں سے چیزیں. بس جب یہ ہمارے پاس آ جائیں گی چیزیں، پسند کی گاڑی، پسند کا گھر، پسند کے کپڑے، پسند کا گھومنا کھانا پینا، پسند کی شادیاں، بس ساری دوڑ دھوپ کا ہوگا. اور میرے بھائیوں، یہاں جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے مدارس میں جو علم سکھایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، محنت کرو، محنت کرو، محنت سے ہدایت ملے گی، محنت سے ہدایت ملے گی، ہدایت سے عمل آسان ہوگا. ہدایت ہوگی تو انسان وہ عمل کر سکے گا جس سے اللہ کی راضی ہو، اور عمل ہوگا اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، کامیابی ملے گی. یہ ہے وہ بنیادی سوچ. ہر ایک خود اندازہ کرے کہ کس علم سے یہ والی سوچ پیدا ہو رہی ہے اور کس تعلیم سے وہ سوچ پیدا ہو رہی ہے. تو اس ادھر محنت کا خلاصہ کیا ہوا، محنت کرو، محنت سے ہدایت ملے گی، ہدایت کا نور ملے گا. اب ہمارے پاس ہدایت ہوگی، ہمارے لیے عمل آسان ہو جائیں گے. فجر کی نماز آسان، حرام سے بچنا آسان، حرام سے بچنا آسان، حقوق کی ادائیگی آسان، اللہ کے حکم پہ چلنا آسان، حضور کی سنت کو اپنانا آسان. کب؟ جب ہدایت سینے میں ہوگی. اور پھر جب عمل آسان ہوں گے تو احکم الحاکمین راضی ہوگا، اور راضی ہوگا تو کیا کرے گا، وہ پیسے ہو نہ ہو زندگی آسان بنا دے گا، خوشگوار بنا دے گا، کامیاب بنا دے گا. تو یہ باتیں میں نے آپ سے عرض کی، یہ سمجھنا چاہیے. کیوں
ہمارا رخ یہ نہیں ہے کہ میرا بھی کوئی بچہ عالم بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا, اور اللہ کرے کہ موت سے پہلے سمجھ میں آ جائے, کیونکہ موت جس وقت آنکھ بند ہوگی اس وقت یہ والا علم سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مال اہم تھا, چیزیں اہم تھیں, گاڑیاں اہم تھیں اور فیکٹریاں اہم تھیں, یا اللہ کی رضا اہم تھی, عمل اہم تھا, عبادت اہم تھی, اللہ کی خوشنودی اہم تھی. آنکھ بند ہوتے ہی میرے بھائیوں یہ فلسفہ سب کو سمجھ میں آئے گا. اس وقت پتہ چلے گا ان ڈگریوں کے نام پر یہ جو ڈگریاں تھیں یہ علم کی ڈگریاں تھیں یا جہالت کی ڈگریاں تھیں. اس دن سب سمجھ میں آئے گا. اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ بات انسان جس چیز پہ محنت کرتا ہے, محنت اپنے جسم سے باہر کرتا ہے اور یقین اعتماد اس کے دل کے اندر بنتا ہے. جو بھی جس لائن کی انسان محنت کرتا ہے اس لائن کا یقین, اس لائن پر اعتماد انسان کے اندر بنتا ہے. اب یہ دیکھیے گا کہ جو مادی اسباب ہیں جن کا فلسفہ یہ ہے کہ محنت کرو, محنت سے پیسہ, تو جب وہ مال کے لیے محنت کرتے ہیں تو ان کا یقین اور اعتماد مادی اسباب کے اوپر بنتا ہے. پیسہ ہوگا ہم کامیاب ہوں گے, پیسہ نہیں ہوگا ہمارے بچے کیا کریں گے, ہماری زندگی کا کیا ہوگا. اور اسباب کے جو علم بردار ہیں ان کا یقین ان کے اوپر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس وقت صحت کے اعتبار سے جو لوگ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں, فائنل اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا صحت کے بارے میں وہ حرف آخر ہے, تو جن کے پاس علم وحی نہیں ہوتا, جنہوں نے کبھی مدرسے میں پڑھا نہیں, جنہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں, تو وہ کیا کہیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ WHO جو کہہ دے تو بس وہ پتھر پہ لکیر ہے. اب وہ چاہے قرآن کے مطابق ہو, ناسا کی تحقیق جو ہو جائے وہ حرف آخر ہے. تو ان کا یقین کس چیز کے اوپر بنتا ہے, ان کا یقین بنتا ہے مادیت پر, اسباب پر, اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں اسباب کی ڈورے ہیں ان کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں, جو مدرسے میں پڑھتا ہے, جو قرآن کو پڑھتا ہے, جو اس علم کو پڑھتا ہے, اس کا یقین کیا بنتا ہے, اس کا یقین بنتا ہے نبی پر اور نبی کی خبر پر, وحی پر, وحی الہی پر, آسمانی علم پر, غیب پر. وہ کیا کہتا ہے, اگر ساری دنیا کے ماہرین کی تحقیقات قرآن کے خلاف ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہو سکتا ہے, میری آنکھ کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے, ساری دنیا کی انسانیت کے تجربے غلط ہو سکتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا, آپ کا بتایا ہوا وہ غلط نہیں ہو سکتا. لہذا جو حضور نے کہا ہے میں اس کے اوپر ایمان لاؤں گا. میرے بھائیوں, اس وقت کا علماء نے لکھا, اس وقت کا سب سے بڑا شرک یہی ہے کہ ہمیں مادیت کے علم برداروں پر اندھا یقین ہے. ساری دنیا کے ڈاکٹر جو کہہ دیں گے, اگر وہ قرآن کے خلاف بھی ہوگا, منبر پہ بیٹھنے والا مولوی صاحب اگر کہیں گے تو لوگ ہنستے ہیں. اور یہ صرف ابھی نہیں ہو رہا میرے بھائیوں, یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے, جب انبیاء اپنا علم لے کے آتے تھے تو قوموں کو اپنے علم پہ ناز ہوتا تھا. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, آسمان سے اوپر کی, زمین سے نیچے کی, ان مولویوں کو کیا پتا. یہ ہمیشہ سے ایسا اللہ پاک نے بتایا, قوموں کو اپنے ہنر پر, ٹیکنالوجی پر, اپنی مہارتوں پر, اپنی سائنسی تحقیقات کے اوپر بڑا ناز ہوتا تھا, اور پھر وہی ناز ان کو لے کے ڈوبتا تھا. تو میرے بھائیوں, انسان جو محنت کرتا ہے اسی محنت پر اعتماد آتا ہے. آج ساری محنت مادیت پر, دنیا کمانے پر, دنیاوی علوم پر ہوئی, تو آج یقین بھی انہی لوگوں پر ہے. سائنس نے کی, سائنس آج کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے کہ سائنس کے اوپر اتنا اندھا اعتماد ہو جائے انسان کو کہ انسان قرآن کی کہی بات کو وہ نظر انداز کر دے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ فرق ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو انبیاء کا علم ہے, یہ جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے, یہ جو قرآن کا علم ہے, یہ وحی کا علم ہے, اس میں
اس میں ایک فرق یہ بھی ہے، یہ علم چیزوں کی تاثیر نہیں بتاتا، پیٹرول میں کیا ہے، تانبے میں کیا ہے، گیس میں کیا ہے، فنا سیارے میں کیا ہے، فنا ستارے میں کیا ہے، اس علم کا خلاصہ بہت اونچا ہے۔ وہ کیا بتاتا ہے؟ ایک فرق یہ ہے، یہ علم حقوق بتاتا ہے، حقوق اللہ کا حق کیا ہے، رسول اللہ کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، یہ علم سائنس نہیں بتائے گا۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے، جس علم سے چیزوں کی خاصیتیں، چیزوں کی فائدہ اٹھانے کے طریقے صرف اتنا پتا چلا تو دنیا جہنم کدا بن گئی۔ سب نے یہ سیکھا پیسے کی تاثیر کیا ہے، پیسے کی تاثیر کیا ہے، پیسہ ہوگا ہم کامیاب ہوں گے، تو رشتے ٹوٹ گئے۔ کیوں کہ یہ والا علم تو سیکھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیسے سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ کی خوشنودی سے بنتی ہے۔ اللہ خوش ہوں گے جب حقوق ادا ہوں گے، حقوق ادا کرو، حقوق کا علم سیکھو۔ یہ علم انبیاء بتا، اس لیے اللہ والوں نے عجیب بات کہی کہ چیزیں ان کی تاثیر کو جاننا یہ کوئی بڑا علم نہیں تھا۔ پیٹرول میں اور دھاتوں کے اندر اور فنا چیزوں کے اندر یہ جو سائنس کا علم، اس لیے کسی نبی کو اللہ پاک نے نہیں بھیجا جو سائنسی تحقیقات بتائے۔ کیوں؟ اس کے لیے بس عقل کافی تھی۔ اللہ پاک نے کہا میں نے تم کو عقل دے دی ہے، تجربے کر لینا، خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن حقوق کا علم یہ اتنا اونچا علم تھا کہ اللہ نے اس کے لیے باقاعدہ انبیاء اکرام جیسی مقدس ہستیوں کو بھیجا کہ تم پہچان نہیں سکتے مجھے جب تک کہ نبی تم کو بتائے نہیں، تم پہچان نہیں سکتے میرے حق کو جب تک انبیاء علیہ السلام آئے نہیں۔ تو نبیوں نے بتایا حقوق کیا ہوتا۔ اگر کاش کہ امت نے یہ چیز سیکھی ہوتی، حقوق کا علم ان مدارس سے، ان علماء سے سیکھا ہوتا، تو آج دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، غریبوں کے حق کیا ہیں، معذوروں کے حق کیا ہیں، ماتحتوں کے حق کیا ہیں، مالکان کے حق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حق کیا ہیں۔ بس دین اسی چیز کا نام ہے، ہر حق والے کا حق پہچان لو۔ تو ان مدرسوں کے اندر جو تعارف ہو رہا ہے، جو علم پڑھایا جا رہا ہے، وہ الحمدللہ حقوق کا علم پڑھایا جا رہا ہے، حقوق کی ادائیگی سکھائی جا رہی ہے۔ یہاں اس شخص کو کامیاب کہا جائے گا جو سب سے زیادہ حق ادا کرنے والا ہے، اپنے اللہ کا، اپنے رسول اللہ کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے اولاد کا، بیوی کا، بچوں کا، پڑوسیوں کا۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے، جس علم سے چیزوں کا پتہ چلتا ہو وہ علم اونچا ہے، یا جس علم سے سب حقوق پتہ چلتے ہو وہ علم اونچا۔ اگلا فرق یہ ہے، یہ جو مدرسوں میں جو علم سکھایا جا رہا ہے یہ ٹھوس ہے، اس کی بنیاد بہت یقینی ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہے۔ آپ قرآن کھولیں گے پہلا لفظ آپ کو یہ ملے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ساری دنیا کے فلسفے، ساری دنیا کی تحقیقات وہ شک شبے والی ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ہمارے تعلیمی نظام کے اندر نئے ورژن آتے ہیں۔ اب یہ اس سال کا کورس یہ ہے، پچھلا بدل گیا، اب اس سال کا کورس یہ ہے۔ ان مدرسوں کا کورس نہیں بدلتا۔ پہلے دن 1400 سال پہلے بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تھا، آج بھی وہی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، وہی حدیثیں ہیں، وہی قرآن ہے، وہی تحقیقات ہیں، یہ بدلنے والی چیز نہیں ہے بھائی۔ لا ریب فیہ، اقبال نے کہا تھا یورپ میں بہت روشنی علم ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات، رعنائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاری اور یعنی میخواری کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ آگے میں جملہ سنانا چاہ رہا ہوں، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی قدر دے دے۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ بہت پہنچے تو کہاں تک پہنچے؟
تانبے تک پہنچ گئے، پیتل تک پہنچ گئے، گیس تک پہنچ گئے، بجلی تک پہنچ گئے، پنکھوں تک پہنچ گئے، بہت پہنچے تو کہاں پہنچ گئے؟ سورج تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، اس کی تحقیقات کر لیں، خود چاند بنانے والے تک نہ پہنچ سکتے، چاند بنانے والے تک مخلوق میں ہی گم ہو کے رہ گئے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس وہ چشمہ صافی نہیں ہے، وہ پاکیزہ علم نہیں ہے جو آسمانی علم ہے، جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام والا علم۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ بیکاری اور عریانی اور میخواری، ننگا پن ملا، شہوتیں ملی، زنا ملے نتیجے میں، اور خیانتیں ملی، بددیانتیاں ملی، ماں باپ کے حق پامال ہوئے۔ کیوں؟ آسمانی علم سے محروم ہو گئے، سود ملا، جوا ملا، خیانت ملی، لڑائیاں ملی، زمین اور جائیدادوں پہ نفرتیں ملی، رشتے ٹوٹے۔ کیا ہوا؟ وہ قوم کے فیضان سماوات سے محروم۔ کاش کہ قرآن ہمارا نصاب ہوتا، وحی الہی کی عظمت ہمارے بچوں کے سینوں میں ہوتی تو وہ پہچانتے اللہ کون ہے، یہ مسجد کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے۔ بڑا ظلم کیا ہم نے، ہمارا علم غلط ہو گیا۔ تو ہمیں مخلوق، کسی نے ایک عالم سے کہا کہ کہاں ہو تم لوگ، ابھی تک تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو، آسمان کی باتیں، غیب کی باتیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، انگریز کہاں تحقیق کر کے پہنچ گیا، تم لوگ ابھی تک نمبر سے یہ سنا رہے ہو۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا انگریز نے محنت کی، وہ چاند تک پہنچ گیا، اور الحمدللہ وہ چاند تک پہنچا، ہم نے ان مدرسوں میں قرآن حدیث پڑھا، ہم چاند بنانے والے تک پہنچ گئے۔ بیچ میں تمہیں نکمے ہو، نہ چاند تک پہنچ سکے، نہ چاند تک بنانے والے تک پہنچ سکے۔ کیا ملا؟ نہ دنیا بن سکی، نہ آخرت بن سکی۔ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، معاشی میدان میں ہم کہاں کھڑے، اور دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے ہم کس نمبر پر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک فرق یہ بھی ہے، ان مدرسوں کا جو نصاب ہوتا ہے اس میں کیا سے زیادہ کیوں پڑھایا جاتا ہے۔ انسان ہے، کیا ہے، یہ باڈی کیا ہے، یہ بخار کیا ہے، یہ نزلہ کیا ہے، یہ زکام کیا ہے، نہیں، انسان کیوں ہے، ہم آئے کیوں تھے۔ اب مجھے بتائیے، کیا کا علم بہت بڑا ہے یا کیوں کا علم؟ چاند کیا ہے، یہ پیٹرول کیا ہے، یہ گیس کیا ہے، نہیں، یہ بتاؤ یہ سب بنا کیوں ہے۔ تو علم وحی نے اصل علم سکھایا جاتا ہے۔ اس علم کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں ہے اس دنیا، یہ دنیا کیوں بنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آئے، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہم کیوں اس دنیا کے اندر آئے ہیں، کہاں جانا ہے۔ یہ کیوں کا سوال یہ سائنس کے پاس نہیں ہے، یہ ان مدرسوں میں چٹائی پہ بیٹھنے والوں کو اس سوال کا جواب آتا۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک فرق یہ ہے، ہمارا بچہ جب دنیا کی تعلیم کے لیے جاتا ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بلی اور کتے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور ایک بچہ جب مدرسے میں آتا ہے اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ خود اندازہ کیجئے آپ، اس علم سے دور رکھ کر ہم کہاں پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اس میں سمجھایا جاتا ہے کہ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں رکھا۔ قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، الصاق۔ یہ با بتاتی ہے کہ تمہارا تعلق اللہ سے ہو، تم اللہ سے مل جاؤ، تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، تم اللہ کے ہو جاؤ، تم دنیا میں کامیاب انسان ہو۔ وہاں پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کتے بلی کے سبق نہیں ہے۔ کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ آئے دن اخباروں کے اندر ایسی خبریں آ جاتی ہیں، جنسیت پڑھائی جا رہی ہے، بے حیائی پڑھائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں مرنا ہے، اپنی اولادوں پہ رحم کھائیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور فرق بتاؤں، وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ،
اسے تفصیل سے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہماری نسلوں کو اللہ انبیاء والا علم عطا کر دے, اور موت سے پہلے اللہ کرے اس آخری وحی کی ہم قدر کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کی, اور یہ علم جن مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے اور جن علماء کے سینوں کے اندر یہ علم ہے, اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ قدر ہوگی, محبت ہوگی, اللہ نواز دیں گے, اللہ نواز دیں گے. اور اگر اعتراض یہ کرتے رہ جائیں گے, میرے بھائیوں, تنقید سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں ہے. تنقید والا سب سے پہلے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تنقید سے, اعتراضوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت